یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ پانچواں کلمہ میں پیاسا ہوں، جیسے کہ ابھی حوالہ پڑھا گیا ہے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 28ویں آیت۔ یہ 18 آیت نہیں ہے، یہ 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو کلمہ ہے پانچواں کلمہ، یہ تقریباً 2.5 سے 3 کے درمیان میں یہ بولا گیا، اور اس سے پہلے جو یسوع مسیح پر جو اذیت، جو دکھ اس نے برداشت کر رہا تھا، اس کے بعد اس نے پکارا کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر ہم اس کے پس منظر پہ تھوڑی نگاہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جمعرات سے جب سے وہ پکڑوا دیا گیا، اس کو جگہ جگہ عدالتوں میں پیش کیا گیا، اور اسی طرح سے صلیب کے سفر تک پہنچنے کے لیے اس کو بہت ساری اذیتوں میں سے گزارا گیا۔ وہ صلیب اٹھا کر چل رہا ہے، 3 بار وہ صلیب اٹھا کر گرتا ہے، کیونکہ 2 ذاتیں یسوع مسیح رکھتے ہیں، انسانی ذات اور الہی ذات۔ تو انسانی ذات میں رہتے ہوئے وہ اس الہی مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ چل رہا ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے وہ چل رہا ہے، اور اذیت اس کے جسم سے نظر آتی ہے، کیونکہ اس کو کوڑے لگوائے گئے اور اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا۔ اگر ہم اس کی ہسٹری پڑھیں تو کانٹوں کا تاج، یہ جو پہاڑی کانٹے دار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں، یہ اس کا تاج بنایا گیا تھا، اور اس کے کیل کا سائز کم از کم اتنا ہوتا ہے۔ تو اس کو پہنانے کے لیے، اگر آپ نے جیزس مووی دیکھی ہو تو اس میں تھوڑا عکس بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح سے مشکل اس کو زبردستی اس کے سر میں پہنایا جا رہا ہے، اور خون جو ہے اس کے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے چہرے پر اس کا خون جو ہے وہ نکل رہا ہے، کھوپڑی بھی پھاڑ کر وہ کیلوں نے خون نکال دیا۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح جب اس سب اذیتوں کو برداشت کر رہا ہے تو پانچواں کلمہ بولتا ہے میں پیاسا ہوں۔ یہ پیاس جو ہے میرے عزیزو، انسانی ذات میں رہتے ہوئے جب اس کا خون اس کے جسم سے نچڑ رہا ہے، نکل رہا ہے، اور پانی کی بوندوں کی طرح یہ خون اس کے جسم سے نکل رہا ہے، جب اس کو کیل لگائے گئے ہوں گے اس کے ہاتھوں پر، اس کے پاؤں پر، تو میرے عزیزو وہ خون جو ہمارے جسم کے لیے جان ہوتی ہے، جب وہ خون ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے تو ہمارے اندر سے بھی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح یہاں پہ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں، اور وہ لکھا ہے کہ جب اس کو یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو میرے عزیزو اس سے پہلے ایک پت ملی ہوئی میں اس کو پیش کی گئی۔ کلام مقدس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو متی رسول کی انجیل اس کا 27 باب اس کی 33 سے 34 آیات کے مطابق اس میں لکھا ہے، اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پت ملی ہوئی میں اس کو کیوں پیش کی گئی۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو میرے عزیزو، جو بھی مجرم ہوتا تھا جس کو صلیب دیے جانے کو اس کو تیار کیا جاتا تھا، تو اس سے پہلے اس کو پت ملی ہوئی میں اور مر ملی ہوئی میں جو ہے پیش کی جاتی تھی، تاکہ اس کی جو اذیت ہے، اس کی تکلیف کم ہو جائے۔ مر جو تھی وہ ایک گوند کی مانند تھی، اور جو پت ملی ہوئی یعنی کہ پت ایک ایسی جڑی بوٹی تھی جو کہ بہت کڑوی تھی، اور اس کو پت ملی ہوئی میں جب اس کو بنا کر پیش کی گئی تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے، یسوع مسیح نے اس کو چکھ کر پینا نہ چاہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہماری خاطر ان اذیتوں کو کیا کرے، برداشت کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جتنی اذیت ہے اس کو کام کرنے کے لیے وہ اس کو پیے، کیونکہ اس الہی مشن کو وہ کیسے پورا کرتا۔ وہ کسی شارٹ کٹ میں نہیں تھا، یسوع مسیح کسی شارٹ کٹ میں نہیں تھا،
اس لیے اس نے وہ پت ملی ہوئی میں لکھا ہے کہ اس نے پینے کے لیے انکار کر دیا، اس نے اس کو چکھ کر نہ پینا چاہا، کیونکہ پت ایک کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹی تھی، اور مر جو میں نے بتایا کہ ایک گوند کی مانند تھی جو جسم کو سن کر دیتی تھی۔ تو جو مجرم ہوتے تھے، ڈاکو ہوتے تھے، جن کو سلیب دیا جانے ہوتا تھا، ان کو یہ پلائی جاتی تھی تاکہ ان کو اذیت جو ہے کم فیل ہو، یعنی کہ کیل ٹھوکے جانے سے پہلے ان کو یہ پلائی جاتی تھی۔ تو یسوع مسیح نے یہ پینی نہیں چاہی، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اذیت برداشت کرے آپ کی خاطر، میری خاطر، وہ ہمارے گناہوں کو، اس گناہوں کو جو ہمارے بھاری گناہ ہیں ان کو وہ اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں یہودی اور جو لیڈر تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اس کو پت ملی ہوئی میں پلائی جائے تاکہ اس کو اور اذیت ملے۔ مر جو تھی وہ گوند کی تھی اور اس کا اثر ایسے تھا جیسے اینستھیزیا دیا جاتا ہے۔ اینستھیزیا یعنی کہ جب کوئی بھی آپریٹ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو نشہ دیا جاتا ہے مریض کو تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ اس کا آپریٹ ہو رہا ہے، کٹ لگ رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے یسوع مسیح کو بھی انہوں نے پیش کرنی چاہیے، لیکن یسوع مسیح نے نہیں پی۔ لیکن وہ پھر کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ انسانی ذات میں رہتے ہوئے جب اس کا بلڈ، خون نکل چکا ہے باڈی سے، نڈھال ہو چکا ہے وہ، تو وہ یہ پکارتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ لکھا ہے کہ ہسٹری میں دیکھا جائے تو یروشلم میں ایک امیر عورتوں کا جو تھا گروپ تھا۔ اگر ہم دیکھیں امثال 31 باب اس کی 6 آیت کے مطابق، تو اس میں لکھا ہے کہ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے۔ یہ آیت ہم مسیحی اس کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن ہسٹری میں اگر یہ اس آیت کا دیکھا جائے تو اس میں لکھا ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے یہ میں مہیا کیا کرتی تھی۔ امیر عورتوں کا ایک گروپ تھا، تو یہ میں وہ کیا کرتی تھی؟ مہیا کیا کرتی تھی، لیکن اس میں صرف وہ مر ملاتی تھی۔ مر ملاتے تھے، گوند کی جو مانند تھا تاکہ اس کو تکلیف کم ہو، تو مر ملاتے تھے، لیکن یہاں پہ لکھے متی کی انجیل کے مطابق انہوں نے پت بھی ملا دی۔ کنہوں نے؟ لیڈروں نے، تاکہ اس کو اذیت ہو، اذیت اس کو ملے، کیونکہ کڑوی تھی جڑ، کڑوی جڑ تھی اس کا جو اثر تھا وہ بہت زہریلا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کو اور اذیت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ پیلاطوس نے جب یہ بات کی کہ میں تو اس شخص میں کوئی گناہ نہیں پاتا، تو لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ بھیڑ نے چلا کر کہا کہ اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اس کو سزا نہیں دے رہے، بلکہ اس کے الہی مشن کو پورا ہونے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی کہ یسوع مسیح کا یہ الہی مشن تھا، وہ پیاسا کس چیز کا ہے؟ اس ٹائم اگر وہ انسانی ذات میں رہتے ہوئے میرے عزیزو پیاسا تھا، تو آج وہ اگر ہم الہی ذات میں دیکھیں اس کو، تو اس الہی ذات میں وہ صلیب کے اوپر یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں تیری محبت کا، میں پیاسا ہوں تیری اور میری، ہم سب کی وہ وفاداری کا پیاسا ہے۔ وہ پیاسا ہے آج اس دیوار کو ڈھانے کے لیے جو باپ اور انسان میں باغ عدن میں بن گئی تھی۔ وہ پیاسا ہے آج ہماری وفاداری کا، وہ پیاسا ہے آج ہمارے اس قیمتی ٹائم کا، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے پیاسا ہے۔ آج ہم بات اس سے نہیں کرتے، آج ہم اس کو ٹائم نہیں دیتے، آج ہم اپنے موبائلز میں بہت گم ہو چکے ہیں، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہم گم ہو چکے ہیں۔ ایک ریل بند ہوتی ہے، دوسری ریل ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، انکلوڈنگ می۔ لیکن یسوع مسیح کیا چاہتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ ایک بڑا خوبصورت ہم نے گیت ابھی گایا، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ اقرار کریں گے تو آپ کو معافی ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ پیاسا ہے، وہ آج بھی صلیب پر چاہتا ہے کہ ہم نظر کریں، ہم اس صلیب پر نظر کریں۔ ہم آج بھی رسمی طور پر اس گڈ فرائیڈے کو مناتے ہوئے گھروں میں نہ چلے جائیں، بلکہ اس کے ایک ایک کلمے پہ آج غور کریں۔ پہلا کلمہ، اے باپ تو ان کو معاف کر۔ دوسرا نجاتی کلمہ،
تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. لیکن کب اس نے کہا؟ جب ڈاکو نے اقرار کیا. اس نے اس چیز کو جانا، اس نے مانا، اور اس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ تو بھی مجھے یاد کرنا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا. تو یسوع مسیح نے جواب دیا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تیسرا، محبت کا. آج ان کلمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں میرے عزیزوں. آج ان کلمات کو سن کر نہ چلے جانا، بلکہ آج ان کلمات کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے خدا سے قوت چاہیں. ادھر ادھر دیکھنا بند کریں، آپ مسیح کی طرف دیکھنا شروع کریں. آپ چھوڑ دیں کون چرچ میں انٹر ہو رہا ہے، کون چرچ میں آیا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ کلمات پہ غور کریں پلیز. خداوند کا کلام جو ہے میرے عزیزوں بڑا سچا اور برحق ہے، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. اس لیے سچائی کی باتوں کو اور سچ کی جو باتیں ہیں ان کو ماننا بڑا مشکل ہے. لیکن جب آپ اس سچ کو مان لیتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں. میں پیاسا ہوں. یسوع مسیح آج صلیب پر، اگر اس ٹائم یسوع مسیح نے یہ پکارا تو آج بھی غور کریں اس کلمے پہ کہ میں پیاسا ہوں. کیا آج آپ یسوع مسیح کے لیے اس کی پیاس رکھتے ہیں؟ کیا آج آپ خداوند خدا کو اس کا اہم ٹائم اس کا دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کی پیاس کو سمجھتے ہیں؟ کیا آج ہم اس کو جانتے ہیں؟ میرے عزیزو، یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. کیوں کہا؟ اور دوسری دفعہ پیش کیا جانے والا سرکہ اس نے کیوں پیا؟ تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ میں پیاسا ہوں. یہ نوشتہ زبور 69 اس کی 21 ورس میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائین بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. یہ ہے نوشتہ. زبور میں 69 اس کی 21 میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے کھانے کو اندرائین بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہیں مجھے سرکہ بھی پلایا. یسوع نے یہ اس لیے کہا کہ تاکہ نوشتہ پورا ہو، کیونکہ یسوع مسیح آیا ہی نوشتوں اور نبوتوں کو کیا کرنے آیا تھا؟ پورا کرنے آیا تھا. وہ ان تمام نبوتوں کو جو نبیوں نے پیشن گوئیاں کی تھی، یسایہ نبی میں، یرمیہ میں، حزقیل اور جتنے بھی یعنی کہ نبیوں نے جو نبوتیں کی، وہ یسوع مسیح اس کو کیا کرنے آئے تھے؟ پورا کرنے آئے تھے. اور اب دوسری بات یہی تھی کہ یسوع مسیح نے فتح کا زوردار اعلان کرنا تھا. اس کی جو زبان تھی خشک ہو چکی تھی. لکھا ہے کہ تالو کے ساتھ لگ چکی تھی، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. آپ اپنی زندگی پہ غور کریں. اگر آپ 24 گھنٹے کا روزہ تو دور کی بات، 8 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، آپ کی زبان خشک ہو جائے گی. آپ کا دل کرے گا کہ میں اب پانی پیوں. لیکن یسوع مسیح انسانی ذات میں رہتے ہوئے 40 دن کا اس نے روزہ رکھا، دن اور رات کا روزہ رکھا. اس حالت پہ غور کریں کہ 40 دن کا روزہ رکھ کر بھی وہ صلیب اٹھا رہا ہے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے. تو جب وہ صلیب اٹھا رہا ہے 3 بار وہ گرتا ہے لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسانی ذات رکھتے ہوئے ساتھ میں الہی ذات بھی رکھتا تھا. الہی ذات میں اس کو قوت ملتی تھی. خدا نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ قوت دی. انسانی ذات میں تو وہ کمزور ہو گیا، لیکن جب الہی ذات پہ ہم غور کرتے ہیں تو وہ اس قوت کو پا رہا تھا خداوند کی طرف سے، اور خدا کے اس حکم کو پورا کر رہا تھا. اور وہ آیا ہی اس نوشتوں کو پورا کرنے کے لیے تھا. اور یہ اس نے اعلان کرنا تھا کہ خداوند خدا، جو تو نے میرے اوپر ذمہ داری لگائی ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں. تو اس زوردار اعلان کرنے کے لیے اس کو پیاس، اس کو اپنی زبان کو تر کرنے کے لیے اس نے کہا میں پیاسا ہوں. تو وہاں پہ جو کھڑی عوام ہے، جو فوجی ہیں، ان کے دلوں کی سختی کو دیکھیں کہ وہ پانی نہیں بلکہ زوفے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سرکہ پلا رہے ہیں. اور خالی پیٹ سرکے کا اندر جانا کلیجے کو پھاڑ دینے کے برابر ہے. یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اذیتیں دیں، جتنی اذیت دے سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا.
اور اس نے اس اعلان کو زوردار اعلان کرنا تھا کہ اے باپ میں نے وہ سب کچھ کیا کیا ہے تمام کیا ہے. تو اس کے لیے اس کو کیا لگی؟ اس کو پیاس لگی. اس کو پیاس لگی. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جمعرات سے پہلے دیکھیں تو روح جو ہے اس کو جنگل میں لے گیا کیونکہ شیطان نے اس کو پھر آزمایا اس کو بھوک کے لیے. دیکھیں یسوع مسیح جو پتھروں میں سے روٹی پیدا کر سکتا ہے، شیطان جانتا تھا یہ چیز. تو ہمارا خداوند یسوع مسیح جو پہاڑوں سے پتھروں سے چشمے جاری کر سکتا ہے، کیا اس کو پیاس کی ضرورت تھی؟ لیکن انسانی ذات میں رہتے ہوئے میرے عزیزو، جب اس نے اذیت سہی، اس کے باڈی سے سارا خون نکلتا جا رہا تھا، تو اس کو آخر کو پیاس لگی. اس نے کہا میں پیاسا ہوں. اور اس نے اپنی باڈی کی پیاس ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس اعلان کے لیے، اپنی زبان تر کرنے کے لیے اس نے اس آواز کو کرنے کے لیے بولا. اور آج وہ پیاسا ہے میری عزیزو آپ کے ساتھ رفاقت رکھنے کا. آج آپ کے ٹائم کا پیاسا ہے اور آپ کی وفاداری کا وہ پیاسا ہے. آج دیکھیں کہ آپ اس کے ساتھ وفادار ہیں. اگر نہیں ہیں تو آج اس کی پیاس کو محسوس کریں اور اس کی پیاس کو بجھائیں. یہ پیاس میں نے آپ نے خود بجھانی ہے اس الہی ذات کی، کیونکہ وہ باپ کے اس پلان کو جو الہی مشن تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آیا تھا اور وہ پورا کر رہا ہے. اور 5ویں کلمے میں وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، کیونکہ وہ آخری 2 کلمات کے لیے وہ زوردار اعلان کرنا چاہتا ہے. اور وہ جو اعلان ہے وہ ہم 6 کلمے میں سنیں گے خدا کے خادم سے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. آپ کی محبت کا وہ پیاسا ہے. آپ کی محبت کا وہ پیاسا ہے. انسان اور جو باپ کی جدائی ہو چکی ہے، کیونکہ وہ آیا ہی جدائی کو دور کرنے تھا، کیونکہ کوئی دنیا میں ایسا برا نہیں تھا جو اس ماروسی گناہ کو دور کر سکتا. اس لیے ایک ایسا برا چاہیے تھا جو گناہ سے مبرہ، جس کے اندر گناہ نہ ہو. تو میرے عزیزو، جس کے اندر گناہ نہ ہو، اور وہ ہمارا یسوع مسیح تھا، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا. وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا. کلمے نے کیا لیا تھا؟ جسم لیا تھا. تو وہ انسانی ذات رکھتے ہوئے اس نے جب اذیتیں برداشت کی تو وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں. آج آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ یہ پیاس اس کے انسانی پہلو کو بھی وہ ظاہر کرتی ہے. وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا. انسانی ذات رکھتے ہوئے اس نے جسم کی پیاس آپ کے لیے برداشت کی، میرے لیے برداشت کی. یہ جسمانی دکھ جو اس نے صلیب پر برداشت کیا وہ میری اور آپ کی سوچ سے کہیں بالا تر ہے. آپ کو آج ایک کانٹا لگ جائے تو ہم چلنے سے بھی بے کار ہو جاتے ہیں، ہم چل نہیں پاتے. لیکن اس نے دیکھیں ہمارے لیے صلیب پر اپنے ہاتھوں میں کیل ٹکوائے، پیروں میں کیل ٹکوائے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے. تو اس نے اس 40 دن کا روزہ، جو دن اور رات کا روزہ رکھ کر یہ ساری اذیتیں برداشت کی ہیں. کس کے لیے کی ہیں؟ صرف اور صرف آپ کے لیے. وہ پھر بھی باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. انسانی ذات میں وہ رہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو آپشن. یہ نہیں کہہ رہے خداوند تو کر. اگر وہ باپ سے کہتا تو وہ کر سکتا تھا. وہ بہت سارے فرشتے بھیج سکتا تھا، فوج بھیج سکتا تھا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس الہی مشن کو کیا کرنے جا رہا تھا؟ پورا کرنا چاہ رہا تھا. اس لیے میرے عزیزو، آج کا یہ کلمہ جو 5واں کلمہ ہے، اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ یسوع مسیح آج کس کے لیے پیاسے ہیں. آج بھی ہم اس کو صلیب پر لٹکا ہوا نہ چھوڑ دیں، اس کو صلیب سے اتار لیں. اپنی زندگیوں میں اس کو جگہ دیں. عبرانیوں 6 باب، یہ ضرور آپ سے کوٹ کروں گا کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے اور دوبارہ پھر وہی گناہوں میں جاتا ہے تو وہ یہ جان لے کے اگر دوبارہ ان گناہوں میں جاتا ہے تو ان کو نیا بنانا ناممکن ہے. اور وہ مسیح کو اپنی طرف سے دوبارہ صلیب دیتے ہیں اور لانیاں ذلیل کرتے ہیں. یہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے. آج اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ کیا ہم مسیح کو اعلانیہ ذلیل تو نہیں کر رہے، اس کو دوبارہ مسیح کو صلیب پہ تو نہیں چڑھا رہے.
کیونکہ ہم جب جب گناہ کریں گے تو ہم مسیح کو صلیب چڑھائیں گے. تو آج کا کلام، آج کا جو کلمہ ہے 5واں، اس پہ غور کریں کہ مسیح آپ کے لیے، میرے لیے پیاسا ہے. آج اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے اپنی زندگیوں کو اس کے حوالے کرتے ہیں. خداوند آپ کو اس کلمے سے اور مجھے برکت دے. آمین.